رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک اہم مسئلہ لے کر آج حاضر خدمت آیا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے جب مذہبی تہوار آتے ہیں، ہولی ہوں، دیوالی ہوں، کرسمس وغیرہ ہوں، تو ان کی مبارکبادیاں وہ پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ میسج کرتے ہیں، کچھ لوگ زبانی بولتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور زیادہ تر یہ چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ سیکولر کہتے ہیں یا سیکولر سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا، سیکولر ہونے کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، سیکولرزم کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ سیکولر ہونا یہ خود اپنے آپ میں اسلام سے خارج ہونا ہے۔ وہ کس طرح ہے کہ ایک سیکولر کی سوچ اور اس کی مانیتا یہ ہوتی ہے کہ یا تو کوئی مذہب ان کے یہاں قابل اعتبار ہی نہیں ہوتا، کسی مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی اور مذہب، یا پھر وہ سارے مذہب کو برابر مانتے ہیں۔ تو پہلی صورت کہ کسی مذہب کی مانیتا نہ ہونا یعنی اسلام کا بھی انکار ہوا، ظاہر سے بات ہے کفر ہے۔ اور دوسری صورت سارے مذہب کو برابر ماننا، ایسی بھی صورت اسلام میں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ جب صرف اسلام ہی اللہ کے یہاں دین ہے تو آپ ہر دین کو، جھوٹے سچے دین کو اسلام کے برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اپنے آپ میں ایک مذہب ہے، کفریہ مذہب ہے، مشرکانہ مذہب ہے، جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ اور ایسا مذہب اپنائے جو بھی اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی مذہب اپنائے گا، اسلام میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب اپنائے گا، یہ مذہب اس کی طرف سے اللہ کے بارگاہ میں قبول نہ ہوگا اور آخرت میں وہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو لوگ یہ مائنڈ سیٹ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ سیکولرزم ہے اور یہ اتحاد ہے، یہ اتفاق ہے، وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ اسلام میں سیکولرزم خود اپنے آپ میں کفر و شرک کے مجموعے کا نام ہے، اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ اب اپنے مطلب و مقصود کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ مبارکبادیاں دیتے ہیں ان کا حکم کیا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی غیر مذہب کہ مذہبی تہوار کی مبارکبادی دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ مبارکبادی دینے کا کیا مطلب؟ ہولی مبارک یا ہیپی ہولی کا مطلب آپ اس مذہبی تہوار کو مبارک سمجھ رہے ہیں۔ مبارک کا مطلب بہترین، بہت اچھا۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ مذہبی تہواروں میں کہیں نہ کہیں بت پرستی ہوتی ہے۔ بت پرستی کو اچھا سمجھنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ رضا بالکفر کفر ہے، یہ تو شریعت کا قاعدہ ہے۔ اسی لیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا کم از کم حکم یہ ہے کہ حرام ہے، ورنہ یہ کفر ہے۔ اس طرح کی مبارکبادی دینے والا شخص کافر ہو جائے گا۔ فتاوی بزازیہ کی عبارت ہے۔ فتاوی بزازیہ میں فرماتے ہیں اجتماع المجوس یوم النیروز فقال مسلم خوب سیرت نہاون یکفر۔ فرماتے ہیں کہ کسی یہ مجوسی، یہ آتش پرست کو مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجوسی اپنے تہوار کے دن جمع ہو جائیں اور کوئی مسلمان کہے بہت اچھا ہے، فرماتے ہیں یکفر، ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا اگر وہ اس تہوار کی تعظیم کے ارادے سے کہہ رہا ہے، اسے واقعی مبارک سمجھ کر کہہ رہا ہے، ورنہ اگر ایسے ہی لفظاً کہہ دے تب بھی کم از کم حرام تو ضرور ہے۔ اسی طرح فتاوی آثار خانیہ میں فرماتے ہیں اجتماع المجوس یوم النیروز فقال مسلم خوب رسم نہادان او قال نیک آئین نہادان یخاف علیہ الکفر۔ فرماتے ہیں کہ مجوسیوں کے مذہبی تہوار کو دیکھ کر اگر کوئی کہہ دے بہت اچھا ہے، بہت مبارک ہے، وہی مبارکبادی کے جملے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ایسے شخص کے کافر ہو جانے کا ڈر ہے، ایسا کہنے سے ڈر ہے کہ آدمی کافر ہو جائے۔ تو یہ ہیں شرعی احکام اس بابت جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔
میں آپ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھی چیز ہے، ہرگز یہ اچھی چیز نہیں۔ فتاوی تاطار خانیہ ہی میں اسی متعلق ایک عبارت ہے، فرماتے ہیں وَعَنِ الْإِمَامِ أَبِي حَفْصٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ رَبَّهُ 50 سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ النِّرُوزِ فَأَهْدَىٰ إِلَىٰ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ هَدِيَّةً يُرِيدُ تَعْظِيمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدْ كَفَرَ۔ فرماتے کوئی آدمی 50 سال عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور پھر کافروں یا مشرکوں کا کے تہوار کا دن آئے اور وہ اس دن اسے ہدیہ یا تحفہ اس دن کی تعظیم میں دے، اس دن کی تعظیم بجا لاتے ہوئے، مسلمان نعوذ باللہ اس دن کی تعظیم بجا لاتے ہوئے ان کے مذہبی تہوار کے دن، چاہے ہولی ہو، چاہے دیوالی ہو، یا کوئی بھی دن ہو، فرماتے ہیں اسے بڑا اچھا سمجھتے ہوئے اگر کسی مشرک کو تحفہ دے گا، فرماتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ اس دن کو بڑا یا بہتر سمجھتے ہوئے تحفہ دے گا۔ اور کون شخص؟ فرماتے ہیں ان رجلا عبد رب 50 سنۃ، 50 سال عبادت کرنے کے بعد بھی اگر ایسا عمل کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلامی نظریہ ان چیزوں سے متعلق۔ لہٰذا اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ان چیزوں سے بچیں جو لوگ اپنے آپ کو لوگوں کی، غیروں کی نظر میں اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آپ اچھے تبھی ہیں جب اسلام کے اصول کے پیش نظر اچھے ہو جائیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ اچھے قرار دیے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اچھے قرار دیے۔ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملا ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں لوہے لکڑ وغیرہ کی پوجا ہوتی ہے، چونکہ اتنی پوجیں اتنی عبادتیں ہوتی ہیں مشرکین کی کہ انہیں گننا مشکل ہے، لوہے لکڑ کی پوجا ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کے یہاں لوہے لکڑ وغیرہ کا کام ہوتا ہے، وہ اپنے یہاں کے غیر مسلم کاریگروں کو باضابطہ پیسہ دے کر نعوذ باللہ اپنی ہی دکان میں لوہے لکڑوں کی پوجا کرواتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے وہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر و مشرک ہوتا ہے، اور جب وہ اسلام سے نکلے گا اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اسے پھر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، پھر سے اپنی عورت سے نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ۔ اسی طرح بہت سے گاڑی ٹرک والوں کو دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک آدمی ٹرک کا مالک ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کا ڈرائیور غیر مسلم ہے، اس نے اس کی رضا جوئی کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے انہی لوہے لکڑ کے تہواروں کے دن اس نے اسے پیسہ دیا، کہا جاؤ گاڑی کی پوجا کر لینا۔ بہت سے کاریگر وغیرہ، بہت سے مستری وغیرہ، میکینک کا کام کرنے والے وغیرہ جو میکینک ہوتے ہیں، میکینزم کا جو کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ تو یاد رکھیے گا یہ صریح کفر ہے، پوجا کرنا تو کفر ہے، مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں، چاہے گنپتی کے دیں، چاہے ہولی کے دیں، چاہے دیوالی کے دیں، اسٹیٹس پہ لکھیں، فیس بک پہ میسج کریں، واٹس ایپ پہ میسج کریں یا سامنے کہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں کفریات میں شمار ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم مسلمان بن کر رہیں، اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔